جو درجے میں سب سے زیادہ تھا بیٹوں میں وہی بچ گیا، جس کا درجہ علی اکبر سے بھی اعلیٰ ہے، جس کا درجہ علی اصغر سے بھی اعلیٰ ہے، اس بیٹے کا نام ہے امام زین العابدین، امام حسین کا جانشین، امام ابن امام، امام زین العابدین خود امام، ان کے والد امام، ان کے تایا امام، ان کے دادا امام، ان کا بیٹا امام۔ کہاں ملے گا ایسا خاندان؟ اور پھر حسین تم امام، حسین امام، چاروں طرف سب امام۔ حسین کے باپ علی امام، بھائی حسن امام، خود امام، بیٹا امام۔ امام ہے آپ، امام کے باپ، امام کے پوت، امام کے بھیا۔ واہ نوح کی ناؤ کے کھویا۔ امام حسین کے شہید ہونے کے بعد اگر کسی کو شہید نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ٹارگٹ پر صرف امام حسین تھے۔ تو اگر امام حسین پہلے ہی شہید ہو جاتے تو علی اکبر بھی بچ جاتے، قاسم بن حسن بھی بچ جاتے، علی اصغر بھی بچ جاتے، عباس اور عمبردار بھی بچ جاتے، آوان و انصار بھی بچ جاتے، عاشق اور چاہنے والے بھی بچ جاتے، اگر جاتے ہی امام حسین پہلے مورچہ لے لیتے۔ اور شہید ہو گئے، زینب کے 2 پھول شہید ہو گئے، اور محبت شہید ہو گئے، علی اکبر کی جوانی لٹ گئی، قاسم کا شباب اڑ گیا، دودھ پیتے بچے کو مار دیا گیا۔ اس کے بعد امام حسین آپ جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کی شہادت کے بعد جو بچا، زینب بچی تو وہ بچ گئی، زین العابدین بچ گئے تو وہ بچ گئے، شہید نہیں ہوئے، گرفتار ہوئے۔ سرکار اگر آپ نے پہلے اپنی گردن دے دیا ہوتا تو سب گرفتار ہوتے، شہید کوئی نہ ہوتا۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ حسین نے ولمب کیوں کیا؟ حسین نے اپنی جان دینے میں دیری کیوں کیا؟ کئی شہیدوں کے بعد کیوں شہید ہوئے؟ پہلے ہو جاتے سب بچ جاتے، جیسے شہید ہونے کے بعد سب بچ گئے، اور پہلے شہید ہوتے تو سب بچ جاتے۔ امام حسین زمین کے لیے کربلا میں نہیں گئے تھے، دین کے لیے گئے، دین کے لیے گئے، ہر چیز دین کے نظریے سے دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کو دھرم کی اینک لگا کے دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کو سنت مصطفیٰ میں دیکھ رہے ہیں، مزاج نبوت کے سامنے رکھ کر کے دیکھ رہے ہیں۔ میرے رسول کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی کلمہ پڑھنے والا جہنم میں جائے، ایسا کہ جہنم سے نکالا نہ جا سکے۔ رحمت للعالمین ہے نا، رحمت عالم ہے نا، پوری برہمانڈ کے لیے رحمت ہے، پوری دھرتی کے لیے رحمت ہے، انہی کا تو نواسا ہے۔ اپنے دشمنوں کو بھی موقع دے رہا ہے، اپنے دشمنوں کو موقع دے رہا ہے۔ میرے دشمنوں، کسی کو قتل مت کرو، بہت بڑا گناہ ہے۔ خطبہ دیا، سمجھایا، اتمام حجت کیا، سمجھایا، عمر ابن سعد سے بات کی، سمجھایا، حر سے بات کی، سمجھایا، ابن زیاد تک پیغام بھیجوایا، سمجھایا اور موقع دیا، کسی کو قتل مت کرو،
لیکن جب امام حسین نے یہ دیکھا اور محسوس کیا کہ یزیدی فوج کی تلواریں اہل بیت کے خون کی پیاسی ہیں، یہ واپس جانے والے نہیں ہیں، انہیں حق دیکھنے، حق سننے، حق بولنے کی توفیق نہیں رہی، یہ ہنسک قاتلانہ انداز، خون کے پیاسے اہل بیت کی لاشوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو امام پھر بھی موقع دے رہے ہیں۔ دیکھو یہ میرا حر ہے، اپنے تلوار کی پیاس کو اس کے خون سے بجھا لو، یہ ابن عقیل ہے، انہیں شہید کر کے تم اپنی تمنا پوری کر لو۔ دیکھا اس پر بھی لوگ راضی نہیں ہیں، انصار اور معاونین اور مریدین کی قربانی کو بھی قبول نہیں کر رہے اور مارنے پہ تلے ہیں۔ تو کہا دیکھ یہ میرے بھائی امام حسن کا نورانی بیٹا ہے، یہ قاسم ہے، کڑی علی جوان ہے، کبھی کم عمر ہے، میں یہ دے رہا ہوں، کیا اس کی گردن کاٹنے کے بعد تیرے تلوار کی پیاس نہیں بجھے گی؟ اگر نہیں رک رہے ہو تم تو لو، میں میری سگی بہن بنت علی سیدہ زینب کے 2 بچے عون اور محمد، ان چھوٹے چھوٹے بے گناہ بچوں کو قتل کر کے تسلی کر لو۔ اس پر بھی جب نہیں رکے تو پھر اپنا نور نظر، لخت جگر، دل کا ٹکڑا، کلیجے کا ٹکڑا علی اکبر، جس کی شکل و صورت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی ہو، جو ہم شبیہ پیغمبر ہو، شاید اس کی صورت دیکھ کر انہیں کلمہ یاد آ جائے کہ تم نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، آج مصطفیٰ کا ہم شکل تمہارے سامنے آیا۔ انہیں بھی شہید کر دیا گیا، اب بھی پیاس نہیں بجھی۔ علی اصغر کو تڑپتا دیکھ کر عباس علم بردار برداشت نہ کر سکے، مشکیزہ اٹھایا، دریا کے پاس پہنچے، پانی بھرا، ان کے مشکیزے کو اتنا تیر مارا گیا کہ سارا پانی بہہ گیا، دونوں بازو کٹ گئے اور آخر میں شہید ہو گئے۔ تب امام حسین بارگاہ خدا میں آخری تحفہ پیش کرنے کے لیے اپنی گود میں اپنے چھوٹے بیٹے علی اصغر گود میں لے کے باہر آئے۔ حرملہ نے تیر چلایا اور علی اصغر کے گلے کی رگ کو چیرتا ہوا خون کا فوارہ۔ علی اصغر کی پیاس بجھ گئی لیکن پانی سے نہیں، کربلا کا تیر لگا، روح نکل گئی، پیاس بجھ گئی اور ہاتھی کے اندر شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین نے دیکھا اب بہت ہو گیا ہے، اب تم کسی موقع کے حقدار نہیں ہو۔ میں نے سوچا تھا کہ میرے اعوان کو قتل کرو گے، عباس کو قتل کر لو گے، قاسم کو قتل کرو گے، علی اکبر کو قتل کرو گے اور رک جاؤ گے، مان جاؤ گے، واپس ہو جاؤ گے، تو میں علی کا بیٹا ہوں، پیغمبر اعظم کا نواسا ہوں۔ یاد رکھ، جو قاتل قاسم ہے بہت بڑا گنہگار ہے،
بہت بڑا حرام کار ہے، لیکن میں بخشوا سکتا ہوں۔ اگر تم علی اکبر کو قتل کر کے رک جاؤ تو قاتل علی اکبر جہنمی ہے، لیکن میں تمہیں جہنم سے نکلوا سکتا ہوں۔ علی اصغر کا قاتل کیوں؟ کیونکہ قاتل علی اکبر قاتل مومن ہے۔ علی اصغر کا قاتل قاتل مومن ہے۔ قتل مومن گناہ ہے، لیکن بخشوایا جا سکتا ہے اگر حسین طے کر لیں۔ اب قاتل عباس قاتل مومن ہے، مجھے مارنے میں جلدی نہ کرنا، کیونکہ قاتل حسین قاتل مومن نہیں، دین کا قاتل ہے، قاتل دین کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ بہت موقع دیا امام حسین نے، اور کتنی تاخیر کرتے، سارے جوان شہید ہو گئے، دودھ پیتا بچہ شہید ہو گیا، میدان میں اتر پڑے، گھوڑے پر بیٹھے، زین کو کسا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، دلدل کی معراج ہو گئی، گھوڑے کی معراج ہو گئی۔ میری پیٹھ پر میرا حسین ہے، امت کا چین ہے۔ میدان میں چلے گئے۔ یہ سب عربی الفاظ ہیں، میمنہ، میسرہ، قلب۔ جب فوج سجائی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے، تو داہنی طرف کچھ فوجی ہوتے ہیں، بائیں طرف کچھ ہوتے ہیں، کچھ بیچ میں ہوتے ہیں، انہیں کو قلب کہتے ہیں، تاکہ اگر ایک حصہ کمزور ہو تو دوسرا حصہ حملہ کرے، داہنے پر حملہ ہو تو بائیں والے سپاہی کود پڑے۔ لیکن حسین کے ہاتھ سے جب تلوار چلی تو کسی کو موقع نہیں مل رہا۔ داہنی طرف ایڑ لگایا گھوڑے نے تو داہنی طرف صفایا ہو گیا، ایک وار میں دو گردنیں کٹنے لگی۔ شیر خدا کا شیر، علی کی کچھار کا شیر نر بکھر کر زیادی بھیڑیوں پہ حملہ آور ہوا، کشتوں کے پشتے لگا دیے، لاشوں کا ڈھیر لگا دیا، قلب پہ حملہ کیا، درمیان سے سپاہی ختم ہو گئے، بائیں طرف مڑ گئے، داہنے والے بیکار ہو گئے، تلوار چل رہی ہے بجلی کی طرح، زیادی بھیڑیوں کی گردنیں گاجر مولی کی طرح کٹ رہی ہیں۔ سمجھ کے باہر ہو گیا، ایک سپاہی، ایک مجاہد، ایک آدمی پوری سینا پر حاوی ہو گیا، تتر بتر ہو گئے، منتشر ہو گئے۔ یزیدیوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ تلوار کو روکا کیسے جائے، یہ چلتی رہے گی، گردن کاٹتی رہے گی تو ہم بچیں گے نہیں، اور اگر یہ 20,000 کو مار کر کے بچ گئے تو اتہاس میں نام لکھا جائے گا کہ فاطمہ کا ایک بیٹا پورے لشکر کے صفایا کر کے اپنے خیمے میں لوٹا۔ ایسا بیٹا آسمان نے دیکھا نہیں، دھرتی نے پایا نہیں، تلوار چل رہی ہے، بجلی کی طرح چل رہی ہے، ایسا لگتا تھا کہ حسین تنہا نہیں ہے، موسیٰ کی ضرب کلیمی ان کے وجود میں پیوست ہو گئی ہو، ایسا لگتا تھا کہ ابراہیم کی کمال سپردگی کلیجے میں جگہ بنا لیا ہو، ایسا لگتا تھا کہ اسماعیل کی قربانی قلب حسین میں سما گئی ہو، ایسا لگتا تھا کہ مدینے والے نے ان کے لیے ہاتھ اٹھا دیا ہو، ایسا لگتا تھا کہ حیدر کرار کی بہادری حسین کے بازوؤں میں سما گئی ہو، ایسا لگتا تھا جیسے آسمان کی ساری بجلیاں حسین کی تلوار میں سما
شیر بھیڑیوں پر بھاری ہو رہا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ اس تلوار سے اب کوئی بچنے والا نہیں۔ ایک شور مچا، رک جائے یہ تلوار، کب رکے گی یہ تلوار، کیسے رکے گی یہ تلوار؟ اگر سب کو کاٹتی گئی تو کب رکے گی یہ تلوار؟ کون روکے اس تلوار کو، جس تلوار کو 3 دن کی بھوک نہ روک پائے، جس تلوار کو 3 دن کی پیاس نہ روک پائے، جس تلوار کو علی اکبر کی لٹی ہوئی جوانی نہ روکے، دودھ پیتے بچے علی اصغر کی موت ہاتھوں میں ہو گئی، بچے کی موت حسین کے ہاتھوں میں، زندہ لے کے نکلے تھے، خیمے سے زندہ بیٹا لے کے نکلے تھے، لاش لے کر کے خیمے میں جا رہے حسین۔ ان سب کے باوجود اتنا درد، اتنا صدمہ، اتنا بڑا غم، لیکن حسین کی تلوار رکنے کو تیار نہیں۔ نہ، پورا